دوسرے بارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبلہ کی تبدیلی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام بیت اللہ کی طرف اس طرح رخ کرتے تھے کہ جو بیت المقدس ہے مسجد اقصی وہ بھی سامنے ہوتی تھی۔ گویا آپ مکہ میں دونوں قبلوں کو جمع کرتے تھے، آپ کا منہ بیت اللہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور مسجد اقصی کی طرف بھی ہوتا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، آپ نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ میں تشریف لے گئے، تو مدینہ میں دونوں قبلوں کو جمع کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کا حکم یہ ہوا کہ آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ حضور نماز میں اپنا رخ تو مسجد اقصی کی طرف کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے، وحی کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب وحی آئے گی، مجھے اللہ کا حکم آئے گا کہ اب آپ کا قبلہ بیت اللہ بن گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کا حکم آیا جو یہاں پر موجود ہے، اللہ نے فرمایا قبلۃ ترضاھا، محبوب چونکہ آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ قبلہ ہو تو ہم نے آپ کی پسند کو آپ کا قبلہ بنا دیا۔ جب حکم آیا کہ اب آپ منہ بیت اللہ کی طرف کریں، نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی تو یہودیوں نے اعتراض شروع کر دیا، کہا کبھی منہ بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں، کبھی منہ مسجد اقصی کی طرف کرتے ہیں، کبھی کدھر منہ کرتے ہیں، کبھی کدھر منہ کرتے ہیں۔ چونکہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی تھی، اس لیے ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام مسجد اقصی کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کریں، اس لیے انہوں نے اعتراض شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس اعتراض کا بھی یہاں پر جواب دیا اور فرمایا یہ جو یہودی اعتراض کر رہے ہیں، اصل بات یہ نہیں ہے کہ منہ کس طرف ہو، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ کی مانی جائے۔ اور جب اللہ کا حکم تھا کہ مسجد اقصی کی طرف منہ کرو، حضور نے ادھر منہ کر لیا۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرو تو آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ تو کسی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ماننا نیکی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر ارشاد فرمائی کہ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے، انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اگر انسان پہلے غلط راستے پر ہے تو وہ ٹھیک راستے پر آ جائے، پہلے برائی کی زندگی گزار رہا ہے تو اچھائی کی زندگی میں آ جائے۔ تو اللہ یہاں یہ فرما رہے اصل نیکی یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کا حکم دیا، فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں رب تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث میں فرمایا اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر بندہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بندے کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، فرمایا اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو فرمایا میرا ذکر کرو۔ یہ بھی ذکر ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے، اور یہ بھی ذکر کا مفہوم ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، موقع خوشی کا ہو، موقع غمی کا ہو، ہر حال میں ہمیں اپنے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس موقع پر میرے اللہ کا کیا حکم ہے۔ یہ بھی ذکر کا مفہوم ہے کہ ہر موقع پر ہمیں اللہ یاد ہونے چاہیے، اللہ کا حکم یاد ہونا چاہیے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔
اس کے بعد فرمایا میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ فرمایا اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر نعمتیں کم ہو جائیں گی۔ یہ ناشکری کی بیماری بھی عام ہے، ہم لوگ اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تفسیر ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی فضائل اعمال میں بھی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی ساری رات نفلیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پاؤں پہ ورم آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، جب آپ بخشے بخشائے ہیں تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، اللہ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو پھر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ نبی علیہ السلام تو شکر کا سجدہ بھی بہت زیادہ لمبا فرماتے تھے۔ کسی نے بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا نبی علیہ السلام نے شکر کا اتنا لمبا سجدہ فرمایا ہمیں خطرہ ہو گیا کہ کہیں اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام تو شکر کا سجدہ بھی فرماتے تھے، تو اس لیے ہمیں اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے نماز اور صبر سے اللہ کی مدد مانگو۔ نماز سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے، جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے اذا حسبہ امر، جب نبی علیہ السلام کو کوئی معاملہ پیش آتا تھا اور صحابہ کرام کو بھی جب کوئی امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ ان کے مسائل حل فرما دیتے تھے۔ تو اللہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو تو اللہ کی مدد آ جائے گی، اور فرمایا صبر کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو، صبر سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مصائب پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، دنیا میں بھی مدد فرماتے ہیں، اور آخرت میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، آخرت میں تو اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے۔ حدیث میں قیامت کے دن اعلان ہوگا ان الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ مختلف اعلان ہوں گے قیامت کے مجمع میں۔ ایک اعلان یہ بھی ہوگا این الصابرون، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں صبر کرتے تھے؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ تو اس لیے دنیا میں صبر کرنا، پھر علماء فرماتے ہیں صبر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعات، نیکی پر صبر کرنا، دوسرا ہوتا ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے صبر کرنا، تیسرا ہوتا ہے صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ صبر علی الطاعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل نہیں چاہتا میں اٹھ کر نماز پڑھوں، دل نہیں چاہتا میں تراویح پڑھوں، دل نہیں چاہتا میں روزہ رکھوں، دل نہیں چاہتا میں نیک عمل کروں، لیکن اپنے اوپر زبردستی کر کے روزہ رکھنا، اپنے اوپر زبردستی کر کے نماز پڑھنا، اپنے اوپر زبردستی کر کے تراویح پڑھنا، اپنے اوپر زبردستی کر کے نیکی کا کام کرنا، اس کو صبر علی الطاعات کہتے ہیں کہ نیکی پر جمنا، نیکی پر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ صبر علی معاصی یہ ہوتا ہے کہ دل تو کرتا ہے یہ گناہ کا کام کروں، لیکن اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ پر زبردستی کرنی ہے، اور زبردستی اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، تو اپنے آپ پر زبردستی کر کے گناہ سے بچانا، یہ بھی صبر علی المعاصی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں گناہوں سے صبر کرنا۔ تیسرا ہوتا ہے اگر اللہ کی طرف سے مصائب آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تکالیفیں آ جائیں، یا اللہ کے بندوں کی طرف سے آ جائے تو ان پر صبر کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، اپنے اندر برداشت پیدا کر لینا، تحمل کا مظاہرہ کر لینا، اس کو صبر علی المصائب کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں صبر کی قسمیں ہیں، تینوں کا حکم دیا گیا ہے کہ نیکی پر بھی جمنا ہے، گناہ سے بھی بچنا ہے، اور اگر مصائب آ جائے تو اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ مختصر سی دعا بھی سکھا دی کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، خواہ بڑی ہو خواہ چھوٹی ہو، تو اس پر یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو جب کسی کی فوتگی ہو جائے نا پھر پڑھتے ہیں، حالانکہ نہیں، چاہے چھوٹا سا غم ہو چاہے بڑا غم ہو، ہر غم پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اس میں اللہ نے تسلی دی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو بہرحال صبر کرنے کا بھی یہاں پر حکم دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے قصاص کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر قصاص مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اب شریعت کہتی ہے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے۔
کسی نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، خام کا اس کو قتل کر دیا بغیر کسی شرعی حکم کے، شرعی عذر کے، خام کا کسی مسلمان کو قتل کر دیا، تو اب بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ ہاں دوسری صورت ہے کہ اگر اس کے ورثہ معاف کر دیں کہ چلو اس نے تو قتل کر دیا ہے، ہم اس کو بدلے میں قتل نہیں کرتے، اگر وہ معاف کر دیں تو پھر بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، پھر اس کو دیت ادا کرنی پڑے گی، اس کے خاندان کو دیت ادا کرنی پڑے گی۔ بہرحال قصاص کا جو اللہ نے حکم دیا ہے یہ دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے دیا ہے۔ اگر شریعت کے احکامات پہ عمل ہو جائے، شریعت کی جتنی سزائیں ہیں اگر ان پہ عمل ہو جائے، مثلا یہی قتل کا معاملہ ہے، اگر بدلے میں قتل کر دیا جائے تو آئندہ کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ چور ہے، اگر اس نے چوری کی ہے اتنے مال کی جس کی مقدار شریعت نے بیان کی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو آئندہ کسی چور کو چوری کرنے کی جرت ہی نہیں ہوگی۔ تو شریعت کی سزاؤں میں بھی اللہ نے حکمتیں رکھی ہے۔ شریعت کی سزائیں صرف سزائیں نہیں ہیں، جرائم سے روکنے کے لیے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر بدلے میں قتل کیا جائے گا، قصاص کیا جائے گا، تو آئندہ کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ خام خواہ کسی کو قتل کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت کا مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دنیا سے جانے والا ہو تو وہ اپنے مال میں وصیت کر سکتا ہے، لیکن یہاں بنیادی دو باتیں یاد رکھیں وصیت کرنے میں۔ ایک تو وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، جس کو وراثت میں حصہ مل رہا ہو اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ وصیت مال کی اس کے لیے جائز ہے جس کو وراثت میں حصہ نہ مل رہا ہو۔ نبی الاسلام نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے جو وصیت ہوتی ہے وہ تہائی مال سے کم میں ہوتی ہے، تہائی مال سے زیادہ میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ تہائی مال میں سے زیادہ میں وصیت کر دینا، ورثاء کو محروم کر دینا یہ بھی گناہ ہے، ورثاء کو محروم کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور تہائی سے کم وصیت ہو سکتی ہے، تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور صرف تم پر فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ روزے ہر امت پر فرض تھے، یہ اور بات ہے کہ رمضان اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، رمضان کسی امت کو نہیں ملا، اس امت کو ملا۔ اللہ فرماتے ہیں تم پر روزے فرض کیے، جس طرح نماز فرض ہے ایسے روزہ رکھنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی روزوں کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دے تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے روزے فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزوں کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے شرعی عذر کی صورت میں بیان فرما دیے کہ ہاں اگر کسی کو شرعی عذر ہو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یہاں قرآن کریم میں تو 2 کا ذکر ہے، ویسے علماء نے 2 اور صورتیں بھی لکھی ہیں، 4 صورتیں ہیں، بہرحال یہاں والی عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہے اور سفر شرعی ہے، معمولی سفر نہیں ہے کہ تھوڑے سے سفر پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اگر سفر پر جا رہا ہے اور سفر شرعی ہے، سفر شرعی 48 میل ہے، 78 یا 80 کلومیٹر بنتا ہے، اگر اتنے لمبے سفر پہ جا رہا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو مشقت ہوگی، سفر میں روزہ برداشت نہیں کر سکتا، سفر مشقت کا ہے، تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں روزے کی قضا کرے۔ لیکن آج کل تو پہلے زمانے میں سفر مشقت کے ہوتے تھے، لیکن آج کل تو سفر عموماً آسان ہوتے ہیں، گاڑیوں پر ہوتے ہیں، اس لیے اگر اب سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے مشقت نہ ہو تو پھر بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھ لینا چاہیے۔ ہاں اگر سفر شرعی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے مشقت ہوتی ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ بعد میں قضا کرے۔ اور دوسری صورت بیماری کی ہے، اگر کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، تھوڑی سی بیماری نہیں کہ بیماری کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیا جائے، نہیں، اگر کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہے اور ماہر دیندار ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر تم روزے رکھو گے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، یا اگر تم روزے رکھو گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے، یا اتنا زیادہ بیمار ہے کہ اس سے روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا، بالکل برداشت نہیں ہوتا، اگر اتنی زیادہ بیماری ہے تو پھر شریعت اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے کہ روزہ چھوڑ دو اور بعد میں روزہ قضا کر لینا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا۔ آگے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ رمضان، آج بھی 2-3 فون آئے، یہ مسئلہ پوچھا، 12
عام مسائل کا بھی لوگوں کو علم نہیں ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کے دن کو تو روزہ ہوتا ہے، روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ نمبر 1 کھانے سے رکنا، اگر کوئی جان بوجھ کر کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2 پینے سے رکنا، اگر کوئی جان بوجھ کر پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3 بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے رکنا، اگر کوئی بیوی کے ساتھ صحبت کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ان تینوں چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ اگر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی کام بھی کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اور پھر کفارہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے پڑے گا۔ تو یہاں اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں تو بیوی کے ساتھ صحبت جائز نہیں ہے، لیکن رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ صحبت جائز ہے۔ البتہ آگے اعتکاف کا مسئلہ بیان کر دیا، اگر کوئی آدمی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو اعتکاف کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ غلط طریقوں سے جو بھی مال حاصل ہوا ہو، چوری سے، ڈاکے سے، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، ناجائز کمائی کے ذرائع اختیار کرنے کے ذریعے، باطل اور ناجائز طریقے سے جو بھی مال حاصل کیا جائے وہ سارا کا سارا مال حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر بھی فرمایا ہے تھوڑا سا پیچھے۔ ایک تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مردار ہے وہ حرام ہے۔ مردار یعنی جو جانور خود بخود مر گیا ہے، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، وہ مردار ہو گیا، مر گیا تو وہ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو جانور کا خون ہے، جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، خون نکلتا ہے، یہ خون بھی حرام ہے، اس خون کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے جو خنزیر ہے، خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے۔ یاد رکھو جانور وہ حلال ہوگا جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے اور اس پر تکبیر پڑھی جائے۔ اگر جان بوجھ کر جانور کو ذبح کیا اور تکبیر نہیں پڑھیں گے، جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دی تو جانور حرام ہو جائے گا۔ اگر بھول کر چھوڑ دیے پھر تو معاف ہے، لیکن اگر جانور ذبح کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑھیں گے تو جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ جانور ذبح کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ نہیں کر رہے، کسی اور کے نام پہ کر رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں، تو وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا، اس جانور کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہی کہا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جہاد بھی تم پر فرض ہے، اور جہاد کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ جہاد کا مقصد دنیا سے فساد کو ختم کرنا ہے، فساد پھیلانا نہیں ہے، فساد کو ختم کرنا ہے۔ اللہ یہاں یہ فرما رہے تم پر جہاد بھی فرض ہے، جہاد کا مقصد فساد کو ختم کرنا ہے، اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہے، اور اللہ فرما رہے کہ تمہیں جہاد کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، استطاعت میں 2 شرطیں، ایک تو یہ ہے کہ وہاں حج کے لیے جانے کے اس کے لیے سواری کا بندوبست کر سکتا ہو۔ یعنی آج کل کے دور میں یوں سمجھ لیں اگر کسی کو اللہ نے اتنے پیسے دیے ہیں کہ وہ حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے، یعنی ٹکٹ بھی ادا کر سکتا ہے اور وہاں جتنے دن رہے گا رہنے کا خرچہ بھی برداشت کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی پر حج کرنا فرض ہوگا۔ تو حج کرنا فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیکھنے میں آتا ہے حج فرض ہوتا ہے لیکن حج نہیں کرتے، عمرہ تو چلو کبھی کبھی کر لیتے ہیں، لیکن عمرہ فرض نہیں ہے، عمرہ سنت ہے، اگر اللہ توفیق دے رہے تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن حج فرض ہے۔ اگر حج فرض ہو جائے تو زندگی میں جلدی حج ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اللہ نے کرے موت کا وقت آ گیا اور حج ادا نہیں کر سکے تو پھر جب دنیا سے جا رہے ہو تو حج کی وصیت کر کے جانا چاہیے کہ میرے ذمہ حج فرض تھا، میں حج ادا نہیں کر سکا، لہٰذا اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو تم میری طرف سے حج کر لینا۔ حج کی وصیت کرنا بھی لازم ہے اگر حج فرض ہو تو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو، اللہ نے اس کو استطاعت دی ہو بغیر کسی شرعی عذر کے پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو فرمایا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی اشارہ کر دیا جو جان بوجھ کر حج نہیں کرتا اتنی سخت وعید ہے کہ خطرہ ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر حج کا ذکر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کو بیان فرمایا ہے، فرمایا شراب اور جوا حرام ہے۔ شراب اور جوئے کا جو نقصان ہے وہ جو تمہیں نفع تھوڑا سا نظر آتا ہے نا، نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے مرتد کی سزا بیان فرمائی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، اپنے دین سے ایمان سے پھر جائے، تو پہلے اس کو سمجھایا جائے گا کہ دیکھو تم دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، دوبارہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اگر وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے اس دھرتی پر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اسے یہ حکومت کا جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ اس کو قتل کر دے، مرتد کو اس زمین پر رہنے کی اجازت نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کے اور اس دیواری زندگی کے کچھ مسائل بیان فرمایا دیکھو مشرک مردوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ مشرک مرد یعنی جو مشرک ہیں، کافر ہیں، مسلمان عورتوں کا کافروں سے، مشرکوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا مشرکہ عورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں، جو کافر عورتیں ہیں، مشرکہ عورتیں ہیں، مسلمانوں کو ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک صورت کا استثناء کیا کہ کتابیہ عورت سے نکاح جائز ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں آج کل کے دور میں کتابیہ سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ کتابیہ سے بھی نکاح کرے گا تو اپنے ایمان کا خطرہ ہے۔ اس لیے نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر دونوں مسلمان ہوں گے تو ان کا نکاح ہوگا، اگر دونوں مسلمان نہیں ہوں گے تو ان کا نکاح نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا حالت حیض میں، جو ہر مہینے عورت کو ماہواری کا خون آتا ہے، اس حالت حیض میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو گئی ہو تو جہالت کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اس کو گندگی کہا ہے اور حرام کہا ہے۔ پھر آگے ہلا کا مسئلہ بیان کیا، اگر کسی آدمی نے قسم کھا لی کہ میں 4 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اب اگر 4 مہینے گزرنے سے پہلے بیوی کے پاس چلا جائے گا، رجوع کر لے گا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 4 مہینے گزر جائیں گے تو پھر طلاق ہو جائے گی، پھر بیوی کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا مسئلہ بیان فرمایا کہ طلاق مرتان، فرمایا دیکھو اگر 3 طلاقوں سے کم طلاقیں دی ہیں، بیوی کو 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، پھر تو رجوع ہو سکتا ہے عدت کے زمانہ کے اندر، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر کسی صورت میں بھی بغیر شرعی حلالے کے بیوی کے ساتھ رجوع نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ بھی لوگ بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، طلاقیں عام ہو جاتی ہیں۔ طلاق ہر حالت میں ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں طلاق کی مثال گولی کی ہے، گولی ہر حالت میں لگ جاتی ہے، کوئی ایسا مارے پھر بھی لگتی ہے، زور سے مارے پھر بھی لگتی ہے، کوئی سیریس ہو کر مارے پھر بھی لگتی ہے، کوئی مذاق میں مارے پھر بھی لگتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مذاق میں بھی طلاق دے گا نا طلاق پھر بھی ہو جائے گا۔ طلاق کی سب چیز ہے، اگرچہ جائز ہے لیکن اللہ کو جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے، طلاق دینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آگے آئے گا اگر نہیں بنتی شوہر اور بیوی کی تو اس کا علاج فوراً طلاق نہیں ہے، شریعت نے 5-6 اور احکام اس سے پہلے بیان فرمائے۔ طلاق تو آخری حال ہے، عرض یہ کہ طلاق ہر حالت میں ہو جاتی ہے، خواہ بیوی حالت حیض میں ہو پھر بھی ہو جاتی ہے، بیوی حالت حمل میں ہو پھر بھی ہو جاتی ہے، غصے میں دی جائے پھر بھی ہو جاتی ہے، مزاح میں دی جائے پھر بھی ہو جاتی ہے، تینوں اکٹھے دی جائیں پھر بھی ہو جاتی ہیں، تینوں الگ الگ دی جائیں پھر بھی ہو جاتی ہے۔ جب 3 طلاقیں دے دی عورت بالکل حرام ہو جائے گی اور بغیر شریعہ لانے کی کوئی صورت نہیں ہے واپس آنے کی، تو یہ مغلظہ ہو جاتی ہے، طلاق مغلظہ۔ تو اس لیے ایسا بہت سا ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں دے کر پھر بس پھر ایسے وڈیرے جمع ہو گیا اور انہوں نے کہا چلو صلح کر لو، پھر اس کو واپس لے آئے۔ یاد رکھنا پھر اگر واپس لے آئیں گے 3 طلاقوں کے بعد حرام ہے، زنا ہوگا، حرام کے بچے پیدا ہوں گے۔ جب 3 طلاقیں دے دی تو حرام ہو جاتی ہے۔ آگے مدت رضاعت بیان کیا کہ دیکھو اگر بچہ پیدا ہو تو اس کی مدت رضاعت جس پر فتویٰ ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ بچے کو جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ جب بچہ 2 سال کا ہو جائے پھر اس کو دودھ چھڑا دینا چاہیے ماں کا، 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آخری 2 باتیں، جس عورت کو طلاق ہو جائے یا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کا بیان ہے۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ 3 حیض ہے، ہر مہینے عورت کو حیض آتا ہے، تو 3 حیض ہے یا 3 مہینے۔ تو جس عورت کو طلاق ہو گئی اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ جب تک 3 مہینے نہ گزرے اس کا آگے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ جب تک 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت نہ گزرے اس عورت کا آگے نکاح کرنا یا کسی مرد کا اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔
یہ مسئلہ یہاں پہ کسی نے پوچھا تھا پہلے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، 2-3 مسائل ہوئے بھی ہیں میرے سامنے کہ عدت کے زمانے میں آگے نکاح کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ ہے، جب تک عدت نہیں گزرے گی آگے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر عدت کے زمانہ میں آگے نکاح کر دیا تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے کہ گناہ ہوگا نکاح ہو جائے گا، نہیں، نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اگر عدت کے زمانہ میں آگے نکاح کریں گے تو نکاح ہی نہیں ہوگا، علماء کا فتویٰ ہے، اس لیے عدت کے زمانہ میں آگے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حق کے نمائندے طالوت علیہ السلام اور باطل کے نمائندے جالوت کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا، طالوت اللہ کے نمائندے تھے، ان کی آپس میں جنگ ہوئی۔ جالوت ظالم بادشاہ تھا، اس کے پاس دنیا کے سارے اسباب بھی تھے، مال و دولت بھی تھی، فوجیں بھی تھی۔ طالوت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کی جنگ ہوئی تو اللہ نے طالوت علیہ السلام کو جالوت پر فتح عطا فرمائی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دے دیا کہ کافر جو ہوتا ہے، لڑتا ہے نا، اس کو جو یقین ہوتا ہے وہ اسباب پر ہوتا ہے، دنیا پر ہوتا ہے، فوج پر ہوتا ہے، مادیت پر ہوتا ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ اللہ کے توکل پر لڑتے ہیں۔ تو یہ سبق دے دیا گیا کہ اگرچہ اسباب اختیار کرنے چاہیے، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے اور توکل بھی سبب اختیار کرنے کے بعد ہوتا ہے، اسباب اختیار کرنے چاہیے لیکن توکل اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے، یقین اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے، کامیابی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو